باب العیدین وتجب صلاة العید على كل من تجب عليه صلاة الجمعة وفي الجامع الصغير عیدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فریضة۔ تو یہاں مضاف محذوف ہے، اے باب صلاة العیدین، یہ باب ہے دو عیدیں جو ہیں ان کی نماز کے بیان میں بھائی، تو نماز عید کا طریقہ اب اس میں سکھلائیں گے بھائی، اور اس سے متعلقہ احکام جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وَتَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمْعَةِ، اور عید کی نماز جو ہے واجب ہے عَلَى كُلِّ مَنْ، ہر اس شخص پر، تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمْعَةِ، جس پر جمعے کی نماز واجب ہو۔ عید کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعے کی نماز واجب ہو بھائی، واجب ہو۔ تو معلوم ہوا مسافر اس سے نکل گیا بھائی، کیونکہ مسافر پر جمعہ نہیں بھائی۔ اسی طرح مریض وغیرہ جن کا گزشتہ باب کے اندر ذکر آیا تھا بھائی۔ عید کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعے کی نماز واجب ہے۔ وفی الجامع الصغیر عیدان اجتمعا فی یوم واحد فالاول سنۃ والثانی فریضہ۔ آگے صاحب ہدایہ جامع صغیر کی عبارت نقل فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جامع صغیر کے اندر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیدان اجتمعا فی یوم واحد، عیدانی نکرہ آیا اور اجتماع اس کے بعد فعل آیا، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ عموماً اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بھائی، تو یہاں بھی یہ صفت بنے گا۔ عیدانی، ایسی دو عیدیں، اجتماع فی یوم واحد، جو جمع ہو جائیں فی یوم واحد، ایک ہی دن میں، تو یہ بنے گا مبتدا، عیدانی ہے مبتدا موصوف ہے، اور اجتماع فی یوم واحد اس کی صفت ہے بھائی، اور آگے فالاول سنۃ، یہ اس کی خبر ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ اور آپ نے پڑھا کبھی خبر جملہ ہوا کرتی ہے، تو یہ جملہ کیا ہے؟ پورا خبر بن رہا ہے بھائی، اور والثانی فریضۃ کا اسی خبر پر عطف ہے بھائی، اور تو یہ خبر پر فا داخل ہوئی بھائی، خبر پر فا داخل ہوئی۔ اور آپ نے قافیہ کے اندر پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات مبتدا جو ہے وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے بھائی۔ کبھی مبتدا کے اندر شرط والے معنی آ جاتے ہیں تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے بھائی، جائز ہے۔ اور ان میں سے ایک وہ مبتدا ہے جو ایسا نکرہ جس کی صفت فعل یا ظرف آئے بھائی، ایسا نکرہ جس کی صفت فعل یا ظرف آئے، تو دیکھیے عیدانی یہ نکرہ ہے اور اس کی صفت کیا آئی؟ اجتماع فعل آئی بھائی، اور تو یہ متضمن ہوا کس کو؟ معنی ہے شرط کو بھائی۔ اور قافیہ میں اس کی مثال انہوں نے دی ہے کل رجل یاتینی فلہ درہم بھائی، تو کہتے ہیں عیدان اجتمعا فی یوم واحد فالاول سنۃ والثانی فریضہ، یرحمک اللہ۔ ایسی دو عیدیں جو جمع ہو جائیں ایک ہی دن کے اندر بھائی، بعض اوقات عید جمعے والے دن آ جاتی ہے، کس دن؟ جمعے والے دن آ جاتی ہے، تو اس دن یاد رکھیے عید کی نماز بھی ہوگی اور اس کے بعد پھر جمعے کی نماز بھی ہوگی۔ یہ نہیں کہ عید کی نماز ہو گئی تو اب جمعے کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ صرف کون سی ہو جائے؟ ظہر کی ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ دونوں نمازیں ہوں گی۔ تو اسی سے متعلقہ عبارت ذکر کر رہے ہیں جامع صغیر کی، کہتے ہیں جامع صغیر کے اندر امام محمد فرماتے ہیں کہ ایسی دو عیدیں جو جمع ہو جائیں فی یوم واحد، ایک ہی دن کے اندر، یعنی عید کا دن کون سے دن آ جائے؟ جمعے کے دن، فالاول سنۃ، تو ان میں سے جو اول ہے وہ سنت ہے، والثانی فریضۃ، اور دوسرا جو ہے وہ فرض۔ پہلی نماز سنت ہے اور دوسری فرض، اور پہلے کون سی نماز ہوگی؟ عید کی پہلے، اور اس کے بعد جمعے کی۔ ولا یترک واحد منہما، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا بھائی،
ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یہ نہیں کہ عید کی نماز پڑھ لی تو اب جمعے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ نہیں، دونوں کو پڑھا جائے گا. قال، آگے اب عبارت نقل کرنے کے بعد صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، قال اس سے مراد صاحب ہدایہ ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا تَنصِيصٌ عَلَى السُّنَّةِ، اور یہ تصریح ہے علی السنت، سنت پر. اس عبارت میں تصریح ہے اس بات پر، کس بات پر؟ سنت ہونے پر، کہ یعنی کہ عید کی نماز سنت ہے. بھائی عید کی نماز سنت ہے. وَالْأَوَّلُ عَلَى الْوُجُوبِ، اور پہلا جو ہے، پہلا کون سا جو متن میں آیا، وَتَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدِ، وہاں سے کیا پتا چلا؟ صاحب قدوری فرما رہے ہیں عید کی نماز واجب، اور امام محمد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عید کی نماز سنت ہے. تو کہتے ہیں والأول، تو یہ تصریح ہے سنت ہونے پر. تصریح کہتے ہیں صاف لفظوں میں کوئی بات کہنا، واضح لفظوں میں بات کہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصریح اور صراحت کہتے ہیں. تو یہ تصریح ہے، دیکھو صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ، کسی اور اشارے وغیرہ سے نہیں پتا چل رہا، صراحتاً کیا فرما رہے ہیں امام محمد؟ فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ، کہ پہلی نماز سنت ہے. تو کہتے ہیں هَذَا تَنصِيصٌ عَلَى السُّنَّةِ، اور یہ تصریح ہے سنت ہونے پر. وَالْأَوَّلُ عَلَى الْوُجُوبِ، اور پہلا قول کس پر تصریح کر رہا ہے؟ واجب، کہ عید کی نماز واجب ہے. وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، اور یہ روایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ عید کی نماز واجب ہے، واجب ہے. اب وجہ ذکر کر رہے ہیں بھائی، تو کہتے ہیں وجہ الاول، پہلے قول کی وجہ. پہلا قول کیا آیا تھا متن میں؟ واجب ہے. کہتے ہیں پہلے قول کی وجہ جو ہے مواظبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر پابندی فرمانا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ عید کی نماز کو ادا فرمایا اور کبھی ترک نہیں کیا. اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ واجب ہونے کی. کس چیز کی؟ واجب ہونے کی. ووجہ الثانی، اور دوسرے قول کی وجہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث الاعرابی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اعرابی والی یعنی دیہاتی والی حدیث میں، عقیب سؤالہ، اس کے سوال کرنے کے بعد. وہ دیہاتی آیا تھا اور اس نے سوالات وغیرہ کچھ کیے جاتے ہوئے، تو آخر میں جب حضور علیہ السلام نے نمازیں اس کو بتلا دیں تو کہنے لگا حل علی غیرہن، کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور نماز ہے؟ ان نمازوں کے علاوہ جو آپ نے ذکر فرما دی، ان کے علاوہ کوئی اور بھی نماز مجھ پر ہے یعنی؟ قال لا، تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل پڑھے، مگر یہ کہ تو نفل پڑھے. تو اس کے اندر تو حضور علیہ السلام نے عید کا ذکر پیچھے نہیں فرمایا تھا، 5 نمازیں وغیرہ آپ نے بتلا دی. اس کے بعد اس نے کہا اور کوئی نماز ہے؟ حضور علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، مگر یہ کہ تو نفل پڑھے، یعنی نفل ہیں اس کے علاوہ. اور باقی کے اندر تو عید بھی آ گئی، معلوم ہے عید بھی نفل ہے یعنی سنت، کیونکہ سنت بھی کس چیز کا نام ہے؟ نفل ہی کا نام ہے جس پر حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہو. تو معلوم ہوا عید کی نماز بھی سنت ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے، پہلا قول زیادہ صحیح ہے. اور وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ، امام محمد رحمہ اللہ نے جو فرمایا فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ، اس میں سنت کیوں کہا گیا پھر اس کو جب یہ واجب ہے؟ کہتے ہیں وَتَسْمِيَتُهُ سُنَّةً لِوُجُوبِهِ بِالسُّنَّةِ، اور اس کا نام سنت رکھا گیا یعنی اس کو سنت کہا گیا لِوُجُوبِهِ بِالسُّنَّةِ، اس لیے کیونکہ اس کا وجوب کس سے ثابت ہے؟ سنت سے ثابت ہے بھائی، سنت سے. وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ أَنْ يَطْعَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى وَيَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيَتَطَيَّبَ، اور مستحب ہے عید الفطر والے دن، مستحب ہے عید الفطر کے دن کہ أَنْ يَطْعَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى، کہ نمازی جو ہے وہ کچھ کھا لے قبل الخروج إِلَى الْمُصَلَّى، عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے.
عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھا لیں۔ بھئی یاد رکھیے عید الفطر کے اندر مسنون یہ ہے کہ انسان عید کی نماز سے پہلے ہی کوئی میٹھی چیز کھا لے گئی، کوئی میٹھی چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے آپ کوئی میٹھی چیز کھا لیتے، اور نہیں تو کم از کم کھجوریں کھا لیتے بھائی، تو لہذا یہ مسنون ہے۔ جبکہ عید الاضحیٰ کے اندر مسنون یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے انسان کچھ نہ کھائے بھائی، کچھ نہ کھائے۔ حضور علیہ السلام عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ نہیں تناول فرماتے تھے، ہاں جب عید کی نماز سے واپس آتے پھر وہ قربانی کا گوشت، قربانی ہوتی اس کا گوشت تناول فرماتے تھے بھائی، تو واپس آتے تو قربانی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ اس میں یاد رکھیے کہ دراصل یہاں ماقبل کی مخالفت ہے بھائی، ماقبل کی کیا ہے؟ مخالفت۔ چونکہ عید الفطر سے ماقبل روزے کے ایام تھے، اور روزوں میں تو ہم نہیں کھاتے تھے، صبح روزوں میں تو نہیں کھایا جاتا، روزہ ہوتا ہے انسان کا، تو عید کے دن کیا کر لے؟ کچھ کھا لے، کوئی میٹھی چیز کھا لے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ آج روزہ نہیں ہے بھائی۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر تو ماقبل میں روزے نہیں ہیں، نفلی انسان رکھ لے، نفلی کی بات نہیں ہو رہی، اسے ماقبل میں تو روزے وغیرہ نہیں ہیں، لہذا وہاں پر کیا کرے؟ مسنون طریقہ کیا ہے؟ کچھ نہ کھائے اور بعد میں کھائے بھائی۔ اور اس میں پھر حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ واپس آنے کے بعد پھر وہ جب قربانی ہو جاتی اس کا گوشت تناول فرماتے تھے بھائی۔ لیکن اس میں بھی یاد رکھیں یہ قربانی تو یہاں پر اب بعض اوقات بڑی تاخیر ہو جاتی ہے، بڑی تاخیر سمجھ میں، حتیٰ کہ بعض اوقات شام پڑ جاتی ہے، تو یہ نہیں کہ اب اس میں انسان سارا دن پھر کچھ کھائی نہ، یہ تو پھر روزہ بن جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، لہذا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ أَن يَطْعَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى، اور مستحب ہے عید الفطر کے دن کہ وہ شخص کچھ کھا لے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے، وَيَغْتَسِلَ اور غسل کر لے، وَيَسْتَاكَ اور مسواک کر لے، وَيَتَطَيَّبَ اور خوشبو لگا لے، لما روی انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطعم فی یوم الفطر قبل ان یخرج الی المصلی، اس بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یطعم فی یوم الفطر، کہ آپ کھایا کرتے، تناول فرماتے تھے عید الفطر کے دن، قبل ان یخرج الی المصلی عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے، وکان یغتسل فی العیدین اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے دونوں عیدوں کے دن، وَلِأَنَّهُ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ فَيُسَنُّ فِيهِ الْغُسْلُ، دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ اور اس لیے کیونکہ عید کا دن جو ہے یہ اجتماع والا دن ہے جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، فَيُسَنُّ فِيهِ الْغُسْلُ تو اس کے اندر غسل مسنون ہوگا، وَالتَّطَيُّبُ اور خوشبو لگانا یہ بھی کیا ہوگا؟ مسنون ہوگا، کما فی الجمعۃ جیسے کس دن ہوتا ہے؟ جمعے میں ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے تو غسل کرنا اور خوشبو لگانا مسنون ہے، تو یہاں بھی عید کے دن بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے تو یہاں بھی غسل کرنا اور خوشبو لگانا مسنون ہوگا۔ وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ اور پہن لے اپنے سب سے عمدہ کپڑے، سب سے اچھے کپڑے، کہتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ لَهُ جُبَّةُ فَنَكٍ أَوْ صُوفٍ يَلْبَسُهَا فِي الْأَعْيَادِ، صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ عید کے لیے جانے والا کیا کر لے؟ اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن لے، اور دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، کان لہو جبۃ فنکن آپ کا ایک فنک کا جبہ تھا، او صوفن یا اون کا، یلبسها فی الاعیاد جس کو آپ پہنتے تھے عیدوں میں،
عید کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنا کرتے تھے بھائی، جبۃ فنک۔ فنک بھائی یہ کہتے ہیں لومڑی کے مشابہ کوئی جانور ہے، اور اس کی کھال اور پوستین جو ہے وہ بڑی عمدہ ہوتی ہے بھائی، بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ تو اس کا بنا ہوا ایک جبہ تھا، اور حضور علیہ السلام اس کو عید کے موقع پر پہنتے تھے، یا اون کا کوئی جبہ تھا، اس کو حضور علیہ السلام عید کے موقع پر پہنتے تھے۔ وَيُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، اس کا عطف بھی اسی پر ہے بھائی، أَن يَطْعَمَ وَأَن يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، اور مستحب ہے عید الفطر کے دن کہ وہ عید پڑھنے والا ادا کر دے صدقۃ الفطر، کس کو؟ صدقہ فطر کو ادا کر دے۔ صدقہ فطر کے بارے میں آگے مفصل باب آ رہا ہے، وہاں تفصیل آ جائے گی۔ یہ ادا کر دے اغناء للفقیر، بھائی عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کیا کر دے؟ صدقہ فطر ادا کر دے بھائی۔ اغناء للفقیر، فقیر کو بے نیاز کرنے کے لیے، محتاج کو بے پرواہ کرنے کے لیے، لیتفرغ قلبہ للصلاۃ، تاکہ اس فقیر کا دل جو ہے وہ فارغ ہو جائے نماز کے لیے۔ فقیر جو ہے وہ بیچارہ تو کھانے پینے کی اور ضرورت کی طرف اس کی توجہ رہے گی، لیکن جب اس کو صدقہ فطر مل جائے گا تو اب وہ ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی، اور کامل توجہ کے ساتھ وہ نماز ادا کر سکے گا بھائی۔ تو یہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم صدقہ فطر بھائی۔ احسن تو یہ ہے کہ عید کے دن سے پہلے ہی، کم از کم 1-2 دن پہلے ہی انسان ادا کر دے۔ وَيَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُصَلَّى، اور متوجہ ہو جائے عیدگاہ کی طرف، یعنی عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ وَلَا يُكَبِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى وَعِنْدَهُمَا يُكَبِّرُ اعْتِبَارًا بِالْأَضْحَى۔ وَلَا يُكَبِّرُ، اور تکبیر نہ کہے۔ یہاں یاد رکھنا بھائی 2 روایتیں ہیں، یہاں اختلاف ذکر ہو رہا ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا۔ بھائی عید الاضحیٰ کے اندر تو بالاتفاق جو شخص عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، کون سی عید میں؟ عید الاضحیٰ میں، وہ راستے میں چلتے ہوئے جاتے ہوئے تکبیر بلند آواز سے پڑھتا ہوا جائے بھائی۔ مسنون یہ طریقہ ہے، مسنون طریقہ، بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہتا ہوا جائے، وہی تکبیر جو ان ایام تشریق میں پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر اونچی آواز سے پڑھتا ہوا جائے۔ اب عید الفطر کے اندر جب نماز کے لیے انسان جا رہا ہے تو کیا اس وقت بھی یہ تکبیر پڑھی جائے گی اونچی آواز سے یا نہیں پڑھی جائے گی بھائی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس موقع پر نہیں پڑھی جائے گی تکبیر بھائی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے عید الاضحیٰ کے اندر تکبیر پڑھی جاتی ہے جاتے ہوئے، اسی طرح یہاں پر بھی تکبیر پڑھی جائے گی۔ اور پھر اس میں بعض علماء نے لکھا کہ یہ اختلاف جو ہے، یہ اختلاف کہ اصل تکبیر کے اندر ہی اختلاف ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں پڑھیں گے، امام صاحب فرماتے ہیں بالکل پڑھنی ہی نہیں ہے۔ اصل تکبیر میں ہی کیا ہے؟ اختلاف۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے اصل تکبیر میں نہیں اختلاف۔ صاحبین جیسے فرماتے ہیں وہ کہ یہ تکبیر پڑھی جائے گی راستے میں، اسی طرح امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ پڑھی جائے گی۔ ہاں اختلاف صرف جہرن پڑھنے میں ہے کہ بلند آواز سے پڑھی جائے گی یا نہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے پڑھتا ہوا جائے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، عید الاضحیٰ کے دن کی طرح جیسے اس دن بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، اس دن بھی کیا کرے گا یہ شخص؟ بلند آواز سے تکبیرات کہتا ہوا جائے گا بھائی۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو زیادہ صحیح قول یہ بھائی، تو وَلَا يُكَبِّرُ ای جہرن بھائی، جہرن کی قید یہاں یاد رکھنا
کہ ولا یکبر اور تکبیر نہیں کہے گا یعنی بلند آواز سے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی طریق المصلی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عیدگاہ کے راستے میں یعنی بلند آواز سے تکبیرات نہیں کہے گا، آہستہ آواز سے۔ وعندہما یکبر اعتبارا بالاضحیٰ، اور صاحبین کے نزدیک تکبیر کہے گا یعنی اونچی آواز سے کہے گا، اعتبارا بالاضحیٰ قیاس کرتے ہوئے عید الاضحیٰ پر بھائی۔ وَلَهُ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الاصل فی الثناء الاخفاء، کہ اصل کیا ہے ثنا کے اندر؟ اخفاء ہے، آہستہ آواز سے کہنا ہے۔ دیکھا صاحب ہدایہ نے دلیل بھی کیا ذکر کر دی کہ پڑھنی نہیں ہے یا آہستہ پڑھنی ہے؟ ہاں، آہستہ پڑھنے کی دلیل ذکر کی۔ تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الاصل فی الثناء الاخفاء، کہ ثنا کے اندر جو ہے اللہ کے حمد و ثنا میں اصل جو ہے اخفاء ہے کہ پست آواز سے کی جائے۔ والشرع ورد به فی الاضحیٰ، اور شریعت وارد ہوئی ہے یعنی اونچی آواز کے بارے میں فی الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ شریعت میں صرف کس دن پڑھنے کے بارے، کس دن اونچی تکبیرات کہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ہاں، صرف یوم الاضحیٰ کے دن بھائی۔ اور شریعت وارد ہوئی ہے عید الاضحیٰ کے بارے میں لِأَنَّهُ يَوْمُ تَكْبِيرٍ، اس لیے کیونکہ وہ تکبیر والا دن ہے بھائی۔ ان دنوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ نمازوں کے بعد تکبیرات کہی جاتی ہیں، تو وہ تکبیر والے دن ہیں۔ وَلَا كَذَلِكَ الْفِطْرُ، اور عید الفطر کا دن اس طرح نہیں ہے بھائی۔ دلیل سمجھ میں آگے بھائی؟ یرحمک اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اس مسئلے کے اندر فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے بھائی کہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے عید الفطر کے دن تکبیرات جو ہیں وہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے بھائی، آہستہ آواز سے۔ اور چنانچہ صاحب ہدایہ نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا، اور امام صاحب کی دلیل بعد میں ذکر کی بھائی، اور صاحبین کی دلیل پہلے ذکر کی۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو قول قوی ہوتا ہے صاحب ہدایہ اس کی دلیل بعد میں ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ اس قول کی دلیل بھی ہو جائے اور دوسرے قول کا جواب بھی ہو جائے، ان کی دلیل کا جواب بھی ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی کہ عموماً جب امام صاحب ایک طرف ہوں اور صاحبین دوسری طرف ہوں کسی مسئلے میں، تو پھر اس صورت میں بعض اوقات فقہا صاحبین کے قول کو لیتے ہیں یا بعض اوقات کس کے قول کو لیتے ہیں؟ امام صاحب کے قول کو، اگرچہ اکثر اس میں بھی امام صاحب ہی کے قول کو لیا جاتا ہے۔ اور جب امام صاحب کے ساتھ امام ابو یوسف رحمہ اللہ آ جائیں اور امام محمد دوسری طرف ہوں، اور یا امام صاحب کے ساتھ امام محمد رحمہ اللہ آ جائیں اور صرف امام ابو یوسف رحمہ اللہ دوسری طرف ہوں، تو پھر اس صورت میں جب امام صاحب اکیلے ہوتے تھے تو عموماً ان کے قول کو اختیار کیا جاتا تھا، اب ان کے ساتھ ایک اور بھی مل گئے تو اب اور زیادہ قوت آ جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی عموماً فتویٰ انہی کے قول پر ہوتا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ امام صاحب ہی کے قول پر، کیونکہ وہ اکیلے تھے تو اس وقت ان کے قول کو قوت حاصل تھی، تو اب ساتھ ایک اور شاگرد بھی مل گئے تو مزید قوت آ گئی ان کے قول کے اندر۔ تو یہاں پر فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے بھائی۔ وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، یاد رکھیے بھائی کہ عید والے دن عید کی نماز سے قبل نوافل وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے، گھر پر پڑھنا بھی مکروہ، عیدگاہ کے اندر پڑھنا بھی مکروہ ہے بھائی، عیدگاہ کے اندر بھی۔ اور نماز عید کے بعد
اب نوافل پڑھ سکتے ہیں لیکن گھر وغیرہ پر پڑھ سکتے ہیں، عیدگاہ میں پھر عید کی نماز کے بعد بھی نوافل وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، اور نفل نہ پڑھے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے۔ دلیل کیا اس کی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة، اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا باوجود آپ کے حریص ہونے کے علی الصلاۃ، نماز پر، باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر بے انتہا حریص تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد وہاں نوافل ادا فرمائے ہوں۔ ثم قیل، پھر کہا گیا ہے کہ الکراہۃ فی المصلی خاصۃ، کہ کراہت صرف عیدگاہ کے اندر ہے، یعنی عیدگاہ کے اندر نفلوں کا پڑھنا عید کی نماز سے پہلے، یہ صرف عیدگاہ کے اندر پہلے پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پہلے پڑھنا مکروہ نہیں، یہ ایک قول ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے فیہ وفی غیرہ عامۃ، کہ یہ کراہت عیدگاہ میں اور عیدگاہ کے علاوہ میں عام ہے، یعنی ہر جگہ پر نفل پڑھنا مکروہ ہے، چاہے گھر پر پڑھے چاہے عیدگاہ میں، سب مکروہ ہیں۔ دلیل کیا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لم يفعلہ، اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ وَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَى الزَّوَالِ، اور جب نماز حلال ہو جائے بارتفاع الشمس، سورج کے بلند ہو جانے کی وجہ سے، دخل وقتها، تو عید کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، الى الزوال، زوال تک۔ بھئی جب نماز حلال ہو جائے، آپ پڑھ چکے ہیں بھئی کہ جب سورج طلوع ہو اس وقت نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے بھئی، تو جب کچھ سورج جو ہے ایک دو نیزے بلند ہو جائے افق سے، تو پھر اس کے بعد جو ہے عید کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ وقت کب تک رہے گا؟ زوال تک، یعنی نصف النہار تک، سورج ڈھلنے کے وقت تک اس کا وقت ہے، اور اس وقت کے دوران ہی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَى الزَّوَالِ، اور جب نماز حلال ہو جائے یعنی جائز ہو جائے بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ، سورج کے بلند ہو جانے کی وجہ سے، کیونکہ جب تک ابھی سورج بلند نہیں ہوا، سورج نہیں کر رہا، اس وقت تو نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، تو دَخَلَ وَقْتُهَا، تو داخل ہو جائے گا عید کی نماز کا وقت، إِلَى الزَّوَالِ، کب تک؟ زوال تک، یعنی سورج ڈھلنے تک۔ وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقْتُهَا، اور جس وقت سورج ڈھل جائے تو عید کی نماز کا وقت نکل جائے گا۔ دلیل اس کی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعِيدَ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کرتے تھے اس حال میں کہ سورج جو ہے عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ، قید اور قید دونوں طرح درست ہے یہ لفظ ہے، قید بھی اور قید، اور یہ کہتے ہیں مسافت اور فاصلے کو، کہ حضور علیہ السلام عید کی نماز پڑھا کرتے تھے وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، اس حال میں کہ سورج جو ہے ایک نیزے یا دو نیزوں کی مسافت پر ہوتا تھا، یعنی افق کے کنارے سے، مشرق کے کنارے سے سورج ایک یا دو نیزوں کی بلندی پر ہوتا تھا، اس وقت آپ عید کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ تو تھا کہ اس وقت عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ زوال تک۔ تو زوال تک وقت رہنے کی کیا دلیل ہے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا شَهِدُوا بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَمَرَ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الْغَدِ، یہ وہی صحابہ کو ایک مرتبہ عید کا چاند نظر نہ آیا، بادل وغیرہ یا کسی وجہ سے، تو اگلے دن پھر روزہ رکھا گیا روزہ رکھا گیا، اور زوال کے بعد سورج ڈھلنے کے بعد کچھ سوار آئے اور مدینہ کے کہیں قریب کی بستیوں سے، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہ ہم نے کل شام کو چاند دیکھا تھا، انہوں نے گواہی دی۔
تو حضور علیہ السلام نے سب کو روزہ کھولنے کا حکم دیا، کیونکہ چاند پر جب گواہی آ گئی، معلوم ہوا چاند نظر آ چکا ہے تو یہ عید کا دن ہے۔ لیکن چونکہ وہ زوال کے بعد آئے تھے تو اسی وقت عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عید کی نماز کے لیے اگلے دن صبح نکلنے کا حکم دیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زوال کے بعد عید کی نماز کا وقت نہیں ہوتا، ورنہ اگر زوال کے بعد بھی عید کی نماز کا وقت ہوتا تو حضور علیہ السلام اسی دن صحابہ کو نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیتے۔ تو آپ نے روزہ کھولنے کا تو حکم دے دیا، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لیے اگلے دن نکلنے کا حکم دیا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں وَلَمَّا شَهِدُوا بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ، اور جب ان لوگوں نے گواہی دی چاند کی بعد الزوال، زوال کے بعد یعنی سورج ڈھلنے کے بعد، امر بالخروج الى المصلی من الغد، تو حضور علیہ السلام نے نکلنے کا حکم دیا الى المصلی، عیدگاہ کی طرف، من الغد، اگلے روز۔ تو معلوم ہوا عید کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ زوال تک ہے، ورنہ اسی دن حضور علیہ السلام نکلنے کا حکم دیتے۔ وَيُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى لِلْافْتِتَاحِ۔ آگے بھئی اب عید کی نماز کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ عید کی نماز کا وقت بیان کر دیا، اب عید کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے بھئی عید کی نماز کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں، 6 زائد تکبیریں ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، یعنی جو اصل تکبیرات ہیں ان سے زائد ہیں 6، اور یہ بھی واجب ہیں، یہ تکبیریں بھی واجب ہیں بھائی، واجب۔ اور مختصراً عید کی نماز کا طریقہ بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ عید کی نماز کے لیے جیسے اذان نہیں دی جاتی، اسی طرح اس کے لیے اقامت بھی نہیں ہے بھائی۔ تو یہ نہ ہو کبھی آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں اور آگے کھڑے ہو کر اب نماز نہیں شروع کروا رہے، انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی پیچھے تکبیر کہے گا تو میں نماز شروع کرواؤں گا۔ جمعے کے لیے اذان ہے تو اس کے لیے اقامت بھی ہے، لیکن عید کی نماز میں اذان نہیں ہے تو اسی طرح اقامت بھی نہیں ہے۔ تو پھر چنانچہ امام 2 رکعتیں پڑھائے، اور پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی بھائی، جو جیسے عام نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام تکبیر کہے گا اور کانوں تک ہاتھ اٹھائے بھائی، اور پھر تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھنے نہیں، ہاتھ چھوڑ دے بھائی، نیچے کھلے چھوڑ دے، اور پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی اسی طریقے سے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اور اس کے بعد بھی ہاتھوں کو نیچے لٹکا دیں گے، اور پھر تیسری زائد تکبیر جو ہے جو اصل سے زائد ہے وہ تیسری تکبیر کہی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا، کیونکہ 3 زائد واجب تکبیریں جو تھیں وہ گزر گئیں۔ اب امام قرات کرے گا، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار فصل ہونا چاہیے بھائی، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار فصل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے قرات ہوگی، اور پھر پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد 3 تکبیرات آئیں گی بھائی، قرات کے بعد، اور وہاں پر قرات جب مکمل ہو جائے پھر اسی طرح تکبیر کہے گا امام دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دے گا، اور پھر اگلی تکبیر کہی جائے گی اسی طریقے سے، اس میں بھی ہاتھ اسی طرح، اس کے بعد نہیں باندھنے، پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، اور تیسری تکبیر کے بعد اب چوتھی تکبیر کس کی آئے گی آگے؟ رکوع والی۔ تو اس رکوع والی تکبیر سے پہلے جب آخری تیسری تکبیر کہی اس کے بعد بھی ہاتھ نہیں باندھنے بھائی، اس کے بعد بھی ہاتھ نہیں باندھنے، ہاتھوں کو اسی طرح کھلا چھوڑ دینا، لٹکا دینا، اور پیچھے ضابطہ ذکر ہوا تھا
کہ ہاتھ اس قیام کے اندر باندھے جاتے ہیں جس میں کوئی ذکر مسنون ہو، جس میں کوئی ذکر مسنون ہو، اس قیام کے اندر ہاتھ باندھے جاتے ہیں. اور یہاں تیسری تکبیر کے بعد رکوع کی تکبیر سے پہلے کوئی ذکر مسنون نہیں، لہذا اس میں بھی ہاتھوں کو نہیں باندھا جائے گا. بھائی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ 6 واجب تکبیریں ہیں ہمارے نزدیک جو زائد ہیں. زائد چلیے یہیں پر یاد رکھیے بھائی کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں دیر سے پہنچا وہ کیا کرے گا بھائی؟ مثلا آپ پہنچے تو پہلی ہی رکعت میں لیکن قرات شروع ہو چکی ہے، وہ تکبیریں گزر چکی ہیں تکبیریں، تو یاد رکھیے گا بھائی، یاد رکھیے گا کہ قرات ہو رہی ہو آپ جب شامل ہو جا کر تو پہلے اسی طریقے کے مطابق تینوں تکبیریں کہہ لیجئے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو قرات جاری ہو آپ تکبیریں کہہ لیں گے کیونکہ یہ تکبیرات واجب ہیں. اور اگر آپ پہنچے کہ امام رکوع میں جا چکا ہے تو اب اگر ممکن ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کو تکبیریں کہہ کر رکوع میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر تو اسی وقت کہہ لے انسان، لیکن اتنا وقت تو مشکل ہی ہوتا ہے کہ وہ تکبیرات کہہ سکے. تو پھر اس صورت میں رکوع میں چلے جائیں اور رکوع کی تسبیحات کے بجائے پھر وہ تکبیرات کہہ لیجئے رکوع کے اندر ہی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ رکوع کے اندر ہی وہ کہہ لے اور پھر اس میں وہ ہاتھ اٹھانے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو بس رکوع کے اندر تکبیرات کہہ لے بھائی. اور اگر پہلی رکعت نکل گئی ہے اور پھر جا کر آپ شامل ہوئے ہیں تو اب دوسری رکعت امام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ دوسری رکعت کے آخر میں 3 تکبیرات کہے گا، پھر وہ سلام پھیر دے گا اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ایک رکعت آپ کی باقی ہے. تو اب تکبیرات کس موقع پر کہی جائیں گی بھائی؟ کس موقع پر کہی جائیں گی؟ آپ کی ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہے لیکن یہ اصل میں کون سی رکعت ہے آپ کی؟ پہلی ہے، کیونکہ وہ پہلی آپ کی رہ گئی تھی، اسی کی اب آپ قضا کر رہے ہیں بھائی. تو پہلی رکعت ہے اور پہلی رکعت میں تکبیرات کہاں پر آتی تھیں؟ قرات سے پہلے آتی تھیں، لیکن یہاں قرات سے پہلے نہیں تکبیرات کہنی بلکہ قرات کے بعد ہی تکبیرات کہنی ہے. کس کے بعد؟ قرات کے بعد ہی تکبیرات کہنی ہیں بھائی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ اگر قرات سے پہلے آپ تکبیرات کہیں گے تو ساری تکبیرات اکٹھی ہو گئیں. 3 تکبیرات تھی پچھلی رکعت کے آخر میں اور 3 آ گئی اگلی کے شروع میں، تو کیا ہو گئیں؟ اکٹھی ہو گئیں. اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ تکبیرات اکٹھی ہو جائیں دونوں رکعتوں والی، بلکہ درمیان میں کس کا فصل آتا ہے؟ قرات کا فصل آتا ہے. تو لہذا اب ان 3 تکبیرات کو دوسری رکعت کے جو آپ کی پہلی ہے اس کے اسی طرح رکوع سے پہلے ہی آپ 3 تکبیرات کہیں گے بھائی. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اور اگر امام بھول جائے تکبیرات بھائی، امام بھول جائے تو یاد رکھیے امام اگر بھول کر رکوع میں چلا گیا ہے تو رکوع کے اندر ہی وہ تکبیرات کہہ لے بھائی، رکوع کے اندر ہی. اور اگر واپس آ جائے تو واپس بھی آ سکتا ہے اور اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، تو واپس آ کر بھی تکبیرات کہہ سکتا ہے. جی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی اب دیکھیے کتاب پر بھائی وَيُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ، اور امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے، يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى لِلْافتِتَاحِ، اور تکبیر کہے پہلی رکعت میں لِلْافتِتَاحِ، افتتاح نماز کے شروع کرنے کے لیے، یعنی تکبیر تحریمہ کہے، وَصَلَاثًا بَعْدَهَا، اور 3 تکبیرات اس کے بعد کہے، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، پھر اس کے بعد امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت اس کے ساتھ پڑھے، اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھے بھائی.
وَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَرْكَعُ بِهَا، قرات کرنے کے بعد پھر تکبیر کہے امام اور یرکع بہا، اس کے ساتھ کیا کر لے؟ یرکع بہا، اس کے ساتھ رکوع کرے، یعنی رکوع کرتے ہوئے تکبیر کہے۔ ثم يبتدئ في الركعة الثانية، پھر امام شروع ہو دوسری رکعت کے اندر، پھر امام دوسری رکعت میں شروع ہوگا بالقراءت، کس کے ساتھ؟ قراءت کے ساتھ دوسری رکعت میں شروع ہوگا، یعنی وہاں قراءت پہلے آئے گی۔ اور ثم يكبر ثلاثا بعدها، پھر اس کے بعد تکبیر کہے 3 مرتبہ اس قراءت کے بعد۔ وَيُكَبِّرُ رَابِعَةً يَرْكَعُ بِهَا، اور چوتھی تکبیر کہے اس حال میں کہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ رکوع کرے گا، یعنی رکوع کرتے ہوئے چوتھی تکبیر کہے گا بھائی، رکوع میں جاتے ہوئے۔ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ قول ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ شروع میں کیا کرے گا؟ تکبیر تحریمہ کہے گا، اس کے بعد 3 تکبیرات کہے گا امام، اور پھر اس کے بعد قرات کرے گا، اور دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات کرے گا، فاتحہ اور سورت ملائے گا، اور پھر اس کے بعد 3 تکبیرات کہے گا، اور پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے کس میں چلا جائے گا؟ رکوع میں چلا جائے گا۔ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ وَهُوَ قَوْلُنَا، اور یہی ہمارا بھی قول ہے، یعنی احناف بھی اسی کے قائل ہیں، انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما يكبر في الاولى للافتتاح وخمسا بعدها، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ایک تکبیر کہے گا للافتتاح، نماز شروع کرنے کے لیے، یعنی تکبیر تحریمہ، وخمسا بعدها، اور اس کے بعد 5 تکبیرات کہے گا، وفی الثانیۃ یکبر خمسا ثم یقرأ، اور دوسری رکعت میں بھی 5 تکبیرات کہے گا، ثم یقرأ، پھر کیا کرے گا؟ قرأ۔ معلومات دوسری رکعت میں بھی 5 پہلے کہنی ہے اور قرأت اس کے بعد۔ وفی روایت یکبر 4، اور ایک روایت یہ ہے کہ دوسری رکعت میں 4 مرتبہ تکبیرات کہے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت آئی، ان کے مطابق زائد تکبیرات جو ہیں وہ پہلی رکعت میں 5 اور دوسری رکعت میں ایک روایت کے مطابق 5 اور دوسری روایت کے مطابق 4، تو زائد تکبیرات کتنی ہوئی؟ کل نماز میں 5 اور 5 10 یا 5 اور 4 9۔ تو ان کے قول کے مطابق، ان کے روایت کے مطابق عید کی نماز میں 10 یا 9 زائد تکبیرات ہیں بھائی، زائد تکبیرات ہیں۔ وَظَهَرَ عَمَلُ الْعَامَّةِ الْيَوْمَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما لِأَمْرِ بَنِيهِ الْخُلَفَاءِ۔ بھائی صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ظَهَرَ الْعَمَلُ الْعَامَّةِ الْيَوْمَ، آج بھائی الیوم آج، یعنی آج کل عام لوگوں کا عمل ظاہر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر۔ آج کل عام لوگ کس پر عمل کرتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول پر۔ یہ صاحب ہدایہ جو جس علاقے میں تھے وہاں پر ان کے زمانے میں عموماً کس پر عمل ہوتا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول پر بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ 9 یا 10 زائد تکبیرات کہی جاتی تھیں، اور اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، کہتے ہیں وَظَهَرَ عَمَلُ الْعَامَّةِ الْيَوْمَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اور ظاہر ہوا ہے عام لوگوں کا عمل آج کل بقول ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر، لِأَمْرِ بَنِيهِ، بوجہ ان کے بیٹوں کے حکم کے، الخلفاء یعنی خلفاء جو ہیں۔ یرحمک اللہ بھئی، آپ جانتے ہیں عباسی خلفاء کا زمانہ کافی طویل عرصے تک ان کی حکومت رہی، اور تو یہ
عباسی خلفاء چونکہ یہ انہی کی اولاد میں سے تھے تو یہ حکم کرتے تھے اپنے دادا کے قول پر عمل کرنے کا. لوگوں کو کیا حکم کرتے تھے؟ اپنے دادا یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے. تو چونکہ حکومت ان کی تھی، حکم خلیفہ کا ہوتا تھا، اس لیے یہی طریقہ رائج ہوا، شائع ہوا، اور صاحب ہدایہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے پر عمل تھا بھائی صاحب ہدایہ کے. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے عید کی نماز پڑھائی بھائی، تو انہوں نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے طریقے پر عمل کیا بھائی، ان کے طریقے پر. اگرچہ احناف کا اور ان کا اپنا مذہب کیا تھا 6 زائد، لیکن انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول پر عمل کیا. وجہ اس کی یہ کہ ان کے پیچھے خلیفہ خود موجود تھا ہارون الرشید، وہ بھی ان کی امامت میں نماز عید ادا کر رہا تھا، اور ان کا حکم یہی تھا کہ کون سی طریقے کو اختیار کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے اس طریقے کے مطابق ہی عمل کیا. اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ سے بھی یہی روایت ہے بھائی، یہی روایت ہے. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ سب مسنون طریقے ہیں بھائی، یہ حدیث سے ثابت ہیں، روایات سے صحابہ خود ذکر کرتے ہیں. البتہ ہمارے نزدیک بہتر 6 زائد تکبیروں والی صورت ہے، اس کو ہم نے ترجیح دی، جبکہ وہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ 9 یا 10 زائد تکبیرات والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں. تو بہرحال یہ سب سنت طریقے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں لِأَمْرِ بَنِيهِ بوجہ ان کے بیٹوں کے حکم کی وجہ سے، الخلفاء یعنی کہ خلفاء، تو ان کے بیٹے جو خلفاء ہیں ان کے حکم کی وجہ سے آج کل کہتے ہیں عام لوگوں کا عمل جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول پر ظاہر ہوا ہے. فَأَمَّا الْمَذْهَبُ فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ، باقی مذہب جو ہے المذہب الف لام آیا بھائی، ای مذہب الاحناف، جو احناف کا مذہب ہے، تو فالقول الاول، وہ پہلا قول ہے جو کس کے اندر آیا؟ متن کے اندر آ گیا. اور کون سا قول ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی کے 6 تکبیریں ہوں گی. اور ایک دلیل تو ذکر کر دی کہ ہمارے نزدیک 6 تکبیرات ہوں گی، اور اس کی وجہ کیا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی روایت ہے. تو ایک نقلی دلیل بھی ذکر کر دی، اب آگے عقلی دلیل بھی صاحب ہدایہ ذکر کر رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں لِأَنَّ تَكْبِيرَ وَرَفْعَ الْأَيْدِي خِلَافُ الْمَعْهُودِ، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تکبیر کہنا اور ہاتھوں کا اٹھانا خلاف المعہودی، یہ معلوم اور متعین طریقے کے خلاف ہے بھائی. تو صاحب ہدایہ عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھئی دیکھیے ہم عید کی نماز کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تکبیرات کہتے ہیں، حالانکہ عام نمازوں کے اندر اس طرح نہیں ہے. تو یہ نمازوں کا جو معلوم اور متعین طریقہ ہے، جیسے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے خلاف ہے. یہ تکبیرات کا کہنا اور ہاتھوں کا اٹھانا اس کے خلاف ہے. لہذا بہتر اس میں یہ ہے کہ کم تکبیرات والی صورت کو اختیار کیا جائے. کم تکبیرات والی صورت کو اختیار کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ نئی چیز ہے، عام نمازوں میں نہیں ہوتی. تو ہم نے جو روایتی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے مطابق کتنی ہیں تکبیرات؟ 6 ہیں زائد. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق 9 ہیں. تو اس 9 میں بھی 6 آ گئیں یا نہیں آ گئیں؟ 6 آ گئیں. اور 3 یا 4 کیا ہیں؟ وہ زائد ہیں. معلوم ہوا 6 تو یقینی ہے، 6 کیونکہ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس. تو یہ 6 تو ہیں یقینی، باقی اوپر والی زائد جو ہیں وہ یقینی نہیں، ان میں شک آ گیا، کیونکہ ایک روایت بعض روایات میں ہے، بعض میں ان کا ذکر نہیں ہے. تو ہم نے یقین والی صورت کو اختیار کر لیا، کیونکہ یقین پر عمل کرنا بہتر ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو
تو کہتے ہیں لِأَنَّ التَّكْبِيرَ وَرَفْعَ الْأَيْدِي خِلَافُ الْمَعْهُودِ، اس لیے کیونکہ تکبیر کہنا یعنی بلند آواز سے، وَرَفْعُ الْأَيْدِي اور ہاتھوں کا اٹھانا، خلاف المعہود یہ معلوم طریقے کے خلاف ہے، فَكَانَ الْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ أَوْلَى، تو اقل قول کو لے لینا جس میں کم کا ذکر ہے اس قول کو لے لینا اولا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ثم التکبیرات من اعلام الدین حتی یجہر بها، پھر یہ جو تکبیرات ہیں یہ دین کی علامتوں میں سے ہیں، حتی یجہر بها یہاں تک کہ ان کے ساتھ جہر کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ جو تکبیرات ہیں یہ دین کی علامتوں میں سے ہیں بھائی، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ جہر کیا جاتا ہے، بلند آواز سے کہا جاتا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے بھائی، سب کو پتہ چل جائے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اور ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اگر آپ غور کریں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے تو ہاتھ آپ کے پہلے سامنے آتے ہیں اور پھر سامنے سے ہوتے ہوئے کانوں کی طرف جاتے ہیں، گویا جلدی میں کریں تو یوں ہی صورت بنتی ہے جیسے انسان کسی چیز کو پشت کی جانب پھینک رہا ہو، پیچھے کی جانب کسی چیز کو پھینک رہا ہو۔ تو تکبیر کے اندر بھی جب کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو دراصل یہ نمازی ساری دنیا کو اٹھا کر اپنی پشت کی طرف پھینک لیتا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی تعظیم اور عظمت بیان کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے بھائی۔ تو لہذا یہ جب تکبیر کے اندر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ دین کی علامتوں میں سے ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اونچا پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اونچا پڑھو تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ تو اصل ان کے اندر یہ ہے کہ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اکٹھا ہونا چاہیے، ان تکبیرات کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ کس کے ساتھ اس کو ملائیں، اکٹھا کریں؟ تو پہلی رکعت میں ایک تکبیر بالکل نماز کے شروع میں آئی، تکبیر تحریمہ، اور ایک تکبیر اسی قیام کے آخر میں آئے گی جب کیا کرے گا انسان؟ رکوع کرے گا۔ تو اب کس تکبیر کے ساتھ اس کو ملایا جائے؟ کیونکہ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ دین کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اونچی آواز میں تاکہ سب کو پتہ چل جائے، بار بار تکبیر کہی جا رہی ہے، تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اب اکٹھی کرنی ہے تو کس کے ساتھ اکٹھا کریں؟ شروع میں ایک تکبیر ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، دوسری اور اسی قیام کے آخر میں کون سی تکبیر ہے؟ رکوع والی تکبیر ہے۔ تو کہتے ہیں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کس کے ساتھ ہونی چاہیے یہ تکبیر؟ تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تکبیر تحریمہ شرائط صلاۃ میں سے ہے، یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور رکوع والی تکبیر وہ تو سنت ہے، تو قوت کس کو حاصل ہے؟ تکبیر تحریمہ کو حاصل ہے کہ وہ فرض ہے، اور نیز وہ مقدم بھی ہے جبکہ رکوع والی تکبیر مؤخر ہے، تو لہذا وہ اس کو فرض ہونے کی قوت بھی حاصل اور مقدم ہونے کی قوت بھی حاصل ہے، لہذا اس کے ساتھ پہلی رکعت میں تکبیرات ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرات سے پہلی رکعت میں تینوں تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے کس کے ساتھ؟ تکبیر تحریمہ کے ساتھ تین تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اور دوسری رکعت میں تو تکبیر تحریمہ ہے ہی نہیں، صرف کون سی تکبیر ہے؟ رکوع والی ہے، سمجھ آیا؟ تو جو پچھلی تھی وہ تو ہم سجدے سے اٹھتے ہوئے کہہ رہے تھے، قیام کی حالت میں تو نہیں تھی وہ تکبیر، تو یہ دوسری رکعت میں صرف ایک تکبیر ہے اور وہ رکوع والی ہے، تو لہذا اس کے ساتھ پھر ملا کر تین کہہ دیں گے بھائی۔ ترتیب سمجھ میں آ گئے؟ یہ تھی عقلی دلیل بھائی، اور نقلی دلیل وہ حدیث بھائی گزر گئی جو، تو کہتے ہیں ورفع الایدی خلاف المعہود، اور ہاتھوں کا اٹھانا یہ متعین طریقے معلوم طریقے کے خلاف ہے، فکان الاخذ بالاقل اولا، تو عقل والے قول کو لینا یہ بہتر ہے،
ثم التکبیرات من اعلام الدین حتی یجہر بہا، پھر یہ تکبیرات دین کی علامتوں میں سے ہے یہاں تک کہ ان کے ساتھ جہر کیا جاتا ہے، یعنی اونچی آواز سے کہی جاتی ہیں۔ فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهَا الْجَمْعُ، تو ان کے اندر اصل جو ہے وہ جمع کرنا ہے کہ ان کو کیا ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے۔ وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى يَجِبُ إِلْحَاقُهَا بِتَكْبِيرَةِ الْافتتاح، تو پہلی رکعت میں واجب ہے ان کو ملانا بتکبیرۃ الافتتاح، افتتاح والی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، لقوتها، بوجہ اس کے قوی ہونے کے، من حیث الفرضیت والسبق، فرض ہونے اور مقدم ہونے کی حیثیت سے اس کو قوت حاصل ہے، فرض بھی ہے اور مقدم بھی ہے۔ وفی الثانیۃ، اور دوسری رکعت میں، لم یوجد الا تکبیرۃ الرکوع، وہاں تو رکوع والی تکبیر کے علاوہ اور تکبیر پائی ہی نہیں جاتی، فوجب الضم الیہا، تو واجب ہوا اس کے ساتھ ملانا۔ صاحب ہدایہ عقلی دلیل ذکر کر رہے تھے کہ تکبیرات کو کس مقام پر ہونا چاہیے عید کی نمازوں میں، تو بتلایا تھا فَأَمَّا الْمَذْهَبُ فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ، باقی مذہب جو ہے یعنی ہمارا مذہب احناف کا مذہب وہ قول اول ہی ہے کہ 6 زائد تکبیریں کہی جائیں گی عید کی نماز میں، لِأَنَّ التَّكْبِيرَ وَرَفْعَ الْأَيْدِي خِلَافُ الْمَعْهُودِ، اس لیے کیونکہ تکبیر کہنا اور ہاتھوں کا اٹھانا یہ معلوم طریقے کے خلاف ہے بھائی، عام نمازوں کے اندر تو تکبیرات نہیں کہی جاتی۔ فَكَانَ الْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ أَوْلَى، تو اقل کو لے لینا، کم والی صورت کو اختیار کر لینا اولا، یہ بہتر ہے کیونکہ کم یقینی ہے بھائی، یقینی۔ پھر یہ تکبیرات جو ہیں من اعلام الدین، یہ دین کی علامتوں میں سے ہے، حتی یجہر بہا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، جہر کیا جاتا ہے، اونچی آواز سے کہا جاتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے اور اپنے مومن ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے بھائی، تو یہ کیا ہے، دین کی علامتوں میں سے ہے۔ فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهَا الْجَمْعَ، تو اصل ان کے اندر کیا ہوگا، جمع کرنا ہوگا، اصل ان کے اندر جمع کرنا ہوگا کیونکہ ایک جنس کی ہیں، کیا ہیں یہ، ایک جنس کی ہیں، تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے بھائی، ایک جنس کی ہیں، سب تکبیرات ہی ہیں تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، یعنی شروع میں جو تکبیر تحریمہ آ رہی ہے یا قیام کے آخر میں جو رکوع والی تکبیر آ رہی ہے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تکبیر اور یہ بھی کیا ہے، تکبیر ہے، تو ایک ہی جنس کی ہیں، ایک ہی چیز ہیں، لہذا ان کو اکٹھا ہونا چاہیے بھائی، اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کو پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد یہ ہوگی بھائی، کس کے بعد ہوگی، تکبیر تحریمہ کے بعد یہ تکبیرات کہی جائیں گی، اس لیے کیونکہ تکبیر تحریمہ جو ہے اس کو قوت حاصل ہے اس حیثیت سے کہ وہ فرض ہے، وہ شرائط نماز میں سے ہے، تو وہ فرض ہے اور نیز وہ مقدم ہے، تو فرض ہونے کی وجہ سے بھی اس کو قوت حاصل اور مقدم ہونے کی وجہ سے بھی اس کو قوت حاصل ہے، تو لہذا اس کے ساتھ ملائیں گے بھائی پہلی رکعت کے اندر تکبیرات، اور دوسری رکعت کے اندر تو صرف رکوع والی تکبیر ہے، دوسری رکعت میں صرف رکوع والی تکبیر ہے قیام کے اندر، جبکہ شروع میں کوئی تکبیر نہیں، وہ تکبیر تحریمہ تو پہلی رکعت میں تھی اور دوسری رکعت میں شروع میں کوئی تکبیر نہیں، وہ جو تکبیر ہے وہ تو سجدے سے ہم اٹھتے ہوئے کہتے ہیں، قیام کی حالت میں نہیں ہے، تو قیام کی حالت میں صرف یہی تکبیر ہے جس میں تکبیر کہتے ہوئے انسان رکوع میں جاتا ہے، تو جب کوئی اور تکبیر نہیں تو وہاں پر اور کوئی مقابل اور مزاحم بھی نہیں ہے، تو اسی تکبیر کے ساتھ یعنی رکوع والی تکبیر کے ساتھ ان زائد تکبیرات کو ملایا جائے گا۔ دلیل سمجھ میں آئی بھائی کہ ان کے محل کی عقلی ایک دلیل تو وہ نقلی دلیل تو گزر گئی، وہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور عقلی دلیل کیا ہوئی کہ یہ سب تکبیرات ہیں چونکہ اور یہ ایک جنس کی ہیں اور ایک جنس کی چیزوں کو کیا ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، تو لہذا اس کو بھی ان زائد تکبیروں کو بھی نماز کی ان اصل تکبیروں کے ساتھ
زائد تو یہ والی جو 6 زائد ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری، یہ ہیں زائد، اور کچھ کیا ہیں؟ اصلی ہیں نماز کی، ایک تکبیر تحریمہ اور دوسری 2 رکوع والی، پہلی رکعت میں 1 رکوع کی تکبیر اور دوسری رکعت میں بھی 1 رکوع والی تکبیر، تو یہ تو نماز یہ اصلی تکبیرات ہیں، اور باقی 3 جو آئیں گی ہر رکعت میں وہ زائد ہیں، لیکن ہیں یہ ایک ہی جنس کی، تو ان کو کیا ہونا چاہیے؟ اکٹھا ہونا چاہیے، اور پہلی رکعت کے اندر قیام والی تکبیر تحریمہ بھی ہے اور رکوع والی تکبیر بھی ہے، اور دوسری رکعت میں صرف قیام کے اندر رکوع والی تکبیر ہے اور کوئی تکبیر نہیں، تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ ہے ایک طرف، تو دوسری طرف رکوع والی تکبیر ہے، تو ان میں تقابل ہے، مزاحمت ہے، لیکن پھر کس کو ترجیح دی جائے گی؟ تکبیر تحریمہ کو ترجیح مل جائے گی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ فرض بھی ہے اور مقدم بھی ہے، تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم 3 زائد تکبیرات کو ملائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے قرات سے پہلے ہی، جبکہ دوسری رکعت میں تو صرف رکوع والی اصلی تکبیر ہے، شروع میں تکبیر نہیں، تو پھر اسی کے ساتھ ملایا جائے گا ان زائد تکبیرات کو، یعنی قرات کے بعد کہا جائے گا۔ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی ہے کہ فکان الاصل فیہا الجمع، تو اصل ان کے اندر کیا ہے؟ جمع کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ معنی ہوا فکان الاصل فیہا الجمع، تو اصل ان کے اندر جمع کرنا ہے۔ وفی الرکعۃ الاولی یجب الحاقها بتکبیرۃ الافتتاح، اور پہلی رکعت میں واجب ہے ان کا ملانا افتتاح والی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، لقوتها بوجہ اس کے قوی ہونے کے، کہ وہ قوی ہے، من حیث الفرضیت والسبق، فرض ہونے اور مقدم ہونے کی حیثیت سے، کہ وہ فرض بھی ہے اور مقدم بھی ہے۔ وفی الثانیۃ لم یوجد الا تکبیرۃ الرکوع، اور دوسری رکعت میں تو نہیں پائی جاتی سوائے تکبیر رکوع کے، وہاں وہی ایک تکبیر ہے، فوجب الضم الیہا، تو اس کے ساتھ ملانا واجب ہوگا۔ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ والشافعی رحمہ اللہ اخذ بقول ابن عباس الا انه حمل المروی كله على الزوائد فصارت التکبیرات عنده 15 او 16۔ والشافعی رحمہ اللہ اخذ بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو لیا ہے، الا انہ حمل المروی کلہ، مگر یہ کہ انہوں نے محمول کیا ہے ان تمام تکبیرات کو جو روایت کی گئی ہیں، علی الزوائد، کس پر؟ زوائد پر، فصارت التکبیرات عنده 15 او 16، تو تکبیرات ان کے نزدیک 15 یا 16 ہو گئیں، تو ان کے نزدیک کتنی تکبیرات ہیں؟ 15 یا 16 ہیں۔ بھائی اس جگہ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بھائی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو اختیار کیا، مگر انہوں نے روایت کی ہوئی تمام تکبیرات کو محمول کیا ہے زوائد پر۔ بھائی دیکھیے ہمارے نزدیک زائد واجب تکبیرات کتنی ہیں؟ 6 ہیں، اور اصلی 3 ہیں۔ کس طرح اصلی 3 ہیں؟ ایک تکبیر تحریمہ، ایک رکوع والی تکبیر، 2 ہو گئیں، اور دوسری رکعت میں بھی رکوع والی تکبیر، کتنی ہو گئیں؟ 3۔ تو قیام کی حالت میں کتنی تکبیرات ہو گئیں؟ 3 اصلی اور 6 زائد۔ 3 اصلی کون سی؟ ایک تکبیر تحریمہ اور 2 تکبیریں رکوع والی، 3 ہوئی اصلی اور 6 ہوئی زائد۔ تو روایات میں اسی طرح آتا ہے، اور 9 کا ذکر ملتا ہے روایات میں، تو اس 9 کے اندر معلوم ہوا 6 زوائد ہیں اور 3 تکبیرات کیا ہیں؟ اصلی ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق، ایک روایت کے مطابق زائد تکبیرات ہیں 10
اور ایک روایت کے مطابق زائد تکبیرات کتنی ہیں؟ 9، اور اس کے ساتھ اصلی ملائیں، اصلی کتنی ہیں؟ 3 ہیں، تو 10 اور 3 کتنی ہو گئیں؟ 13، اور دوسری روایت ہے زائد 9 ہیں، تو 9 اور 3 کتنی ہو گئیں؟ 12، تو ان سے روایات کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ عید کی تکبیرات 12 یا 13 ہیں، 12 یا 13 ہیں۔ تو یہ 12 اور 13 اس میں کچھ اصلی ہیں اور کچھ زائد ہیں، 3 اس میں اصلی ہیں اور باقی زائد ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ جو روایات کے اندر 12 یا 13 تکبیرات کا ذکر آیا، اب اس کے اندر 3 تو تھیں اصلی اور باقی کیا تھیں؟ زائد، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے ان سب کو محمول کیا زائد تکبیرات پر۔ کس پر؟ زائد تکبیرات پر۔ تو ایک روایت کے مطابق زائد تکبیرات کتنی ہوئی؟ 12، اور دوسری کے مطابق 13۔ 12 کے ساتھ 3 اصلی ملائیں کتنی ہو جائیں گی؟ اب 15 ہو جائیں گی ان کے نزدیک، کیونکہ یہ ساری تو زائد ہیں اور 3 اصلی ہیں، تو کتنی ہو جائیں گی؟ 15۔ اور اگر 13 والی روایت کو لیتے ہیں تو 13 کے ساتھ وہ ساری انہوں نے کہا زائد ہیں، تو 3 اصلی ملائیں کتنی ہو جائیں گی؟ 16 ہو جائیں گی۔ یہ معنی ہے فصارت کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کو لیا، الا انہ حمل المروی کلہ علی الزوائد، مگر انہوں نے محمول کیا ہے وہ جو روایت کی گئی ہیں تکبیرات ان سب کو علی الزوائد، کس پر؟ زائد تکبیرات پر۔ فصارت التکبیرات عندہ 15 اور 16، تو تکبیرات ان کے نزدیک 15 یا 16 ہو گئیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق پہلی رکعت میں 5 تکبیرات ہوں گی زائد، اور دوسری رکعت میں 5 ہوں گی یا 4 ہوں گی، دونوں طرح کی روایات آتی ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے بعض روایات کے اندر پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زائد تکبیرات کا بھی ذکر ملتا ہے، 7 زائد تکبیرات، اور بعض کتابوں کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مذہب لکھا گیا ہے کہ ان کے نزدیک پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زائد ہوں گی اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زائد ہوں گی، تو کتنی ہو گئیں؟ 12 ہو گئیں، اور 3 اصلی کتنی ہو گئیں؟ 15۔ تو اس کے مطابق پھر ان کے عید کی نماز میں کل کتنی تکبیرات ہوئیں؟ 15۔ تو ان کے نزدیک 15 اور ہمارے نزدیک کتنی ہیں؟ 9 ہے، ہمارے نزدیک 9۔ ان 9 میں سے پھر تفصیل یہ ہے کہ 6 زائد ہیں اور 3 اصلی ہیں۔ تو ہمارا اور یہ یوں کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے اندر 2 چیزوں میں اختلاف آیا۔ ایک تو تکبیرات کی تعداد میں اختلاف آ گیا، تکبیرات کی تعداد میں، اور نیز دوسرا اختلاف جو آیا وہ محل تکبیر کے اندر بھی اختلاف آ گیا کہ کس مقام پر تکبیر کہنی ہے۔ ہمارے نزدیک پہلی رکعت میں پہلے ہوں گی قرات سے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہوں گی، جبکہ ان کے نزدیک دونوں رکعتوں میں قرات سے پہلے ہی ہوں گی۔ بھائی قال ويرفع يديه في تكبيرات العيدين يريد به ما سوى التكبير في الركوع ويرفع يديه في تكبيرات العيدين، اور دونوں ہاتھ اٹھائے فی تکبیرات العیدین، دونوں ہاتھ اٹھائے گا نماز پڑھنے والا فی تکبیرات العیدین، عید کی تکبیرات میں، یرید به ما سوى التکبیر فی الرکوع، ارادہ کیا اس کے ذریعے صاحب قدوری نے وہ جو رکوع کی تکبیر کے علاوہ تکبیرات ہیں ان کا۔ صاحب قدوری فرما رہے اور نماز پڑھنے والا دونوں ہاتھ اٹھائے گا عید کی تکبیروں میں، صاحب ہدایت تشریح کر رہے ہیں کہ عید کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے کا معنی یہ وہ جو زوائد ہیں صرف ان میں ہاتھ اٹھائے گا، رکوع والی تکبیر کے علاوہ اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ بھائی
یرید به ما سوى التکبیر فی الرکوع، ارادہ کیا صاحب قدوری نے اس کے ذریعے ان تکبیروں کا جو رکوع کی تکبیر کے علاوہ ہیں، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے مگر 7 جگہوں کے اندر، وذکر من جملتها تکبیرات الاعیاد، اور ان کے مجموعے میں سے حضور علیہ السلام نے عید کی تکبیروں کو بھی ذکر فرمایا۔ جن 7 جگہوں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اس مجموعے کے اندر حضور علیہ السلام نے عید کی تکبیرات کو بھی ذکر فرمایا، معلوم ہوا عید کی جو زائد تکبیرات ہیں ان میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ وعن ابی یوسف رحم اللہ انہ لا یرفع، اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ نماز پڑھنے والا ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا ان تکبیرات میں۔ والحجۃ علیہ ما روینا، اور دلیل ان کے خلاف وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا۔ کون سی حدیث؟ یہ جو ابھی گزری کہ حضور علیہ السلام نے 7 جگہوں فرمایا کہ 7 جگہوں پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور ان میں عیدین کی تکبیرات کا بھی ذکر فرمایا۔ قال ويخطب بعد الصلاة خطبتين، صاحب قدوری فرماتے ہیں اور امام خطبہ دے گا بعد الصلاة، نماز کے بعد خطبتين، 2 خطبے، بذلك ورد النقل المستفیض، اسی کے ساتھ وارد ہوئی ہے مشہور نقل، یعنی مشہور طریقے پر یہی منقول ہے بھائی، مشہور طریقے پر یہی منقول ہے کہ امام کتنے خطبے دے گا؟ 2 خطبے دے گا۔ یاد رکھیے جیسے جمعے کے اندر خطبہ ہے اسی طرح عید کی نماز میں بھی خطبہ ہے، اور جیسے جمعے کے اندر 2 خطبے ہیں اسی طرح عید کی نماز میں بھی 2 خطبے ہیں بھائی۔ البتہ جمعے کے اندر خطبہ شرط ہے، خطبہ ہے تو جمعے کی نماز ہے، خطبہ نہیں تو جمعے کی نماز بھی نہیں، جبکہ عید کی نماز کے اندر خطبہ سنت ہے بھائی، خطبہ سنت ہے بھائی۔ اور جمعے کی نماز میں خطبہ مقدم ہوتا ہے، نماز مؤخر، لیکن عید کی نماز کے اندر خطبہ مؤخر ہوگا اور نماز مقدم ہوگی۔ یہ معنی ہے کہ عید کی نماز کے بعد 2 خطبے دے گا، کیونکہ اسی پر مشہور نقل وارد ہوئی ہے، یعنی مشہور نقل آئی ہے، یعنی یہ مشہور طریقے پر منقول ہے۔ یعلم الناس فیہا صدقۃ الفطر واحکامہا، سکھائے اس کے اندر امام لوگوں کو صدقہ فطر اور اس کے احکام۔ اس خطبے میں کیا سکھائے لوگوں کو؟ صدقہ فطر اور اس کے احکام۔ لأنہا شرعت لأجلہ، اس لیے کیونکہ یہ خطبہ اسی کے لیے مشروع ہے، اسی لیے مشروع ہے، اسی لیے شریعت نے بتلایا ہے کہ اس میں یہ بتلایا جائے بھائی، اسی کی وجہ سے یہ خطبہ دیا جاتا ہے۔ ومن فاتتہ صلاۃ العید مع الامام، اور جس کی نماز فوت ہو گئی عید کی مع الامام، امام کے ساتھ، لم یقضیہا، تو اس کی وہ قضا نہیں کرے گا۔ بھائی امام کے ساتھ جس کی عید کی نماز رہ گئی، یہ معنی نہیں کہ امام کی بھی رہ گئی، مثلا امام نے تو پڑھی لیکن یہ اس کے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھ سکا، لم یقضیہا، تو بعد میں اس کی قضا نہیں کرے گا، تو عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد، اس لیے کیونکہ نماز اس صفت کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ، لم تعرف قربة، اس کو عبادت نہیں جانا گیا، الا بشرائط، مگر ایسی شرطوں کے ساتھ، لا تتم بالمنفرد، جو پوری نہیں ہوتی اکیلے شخص کے ساتھ۔ بھائی نماز اس طریقے کے ساتھ جس کے اندر اس طریقے پر تکبیرات کہی جاتی ہیں، یہ اس طریقے پر نماز جو ہے اس کو عبادت نہیں جانا گیا۔ بھائی اور نمازوں کے اندر، نوافل کے اندر، سنتوں وغیرہ کے اندر کیا اس طریقے پر تکبیرات کہی جاتی ہیں اور ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے؟ نہیں، تو اس طریقے پر جو نماز ہے اس کو عبادت نہیں جانا گیا، اور جگہ پر ایسا نہیں۔ ہاں اس موقع پر ہے اور اس کی بھی شرائط ہیں، اس کی بھی کیا ہیں؟ شرائط ہیں۔ تو یاد رکھیے
جمعے کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط کس کے لیے ہیں؟ عید کی نماز میں بھی ہیں، یعنی جیسے جمعے کے اندر اجتماع ہونا ضروری، عید کے اندر بھی اجتماع ہونا ضروری ہے۔ جیسے جمعہ جو ہے وہ کون قائم کروائے گا؟ خلیفہ یا جس کو اس نے حکم دیا ہو۔ اسی طرح عید کی نماز بھی ہے بھائی، عید کی نماز بھی ہے۔ اور البتہ میں نے ذکر کر دیا جمعے کے اندر خطبہ شرط ہے، لیکن عید کی نماز میں خطبہ شرط نہیں ہے، سنت ہے بھائی۔ تو اس نماز کو اس طریقے پر اس کو عبادت نہیں جانا گیا الا بشرائط، مگر ایسی شرطوں کے ساتھ۔ کون سی شرطیں؟ مثلا جماعت ہونی چاہیے اور بادشاہ یا اس کا مقرر جس کو اس نے حکم کیا وہ ہو، مگر ایسی شرائط کے ساتھ لا تتم بالمنفرد، جو پوری نہیں ہوتی اکیلے شخص کے ساتھ۔ یہ ایسی شرطیں جو اکیلے شخص کے ساتھ پوری نہیں ہوتی، تو جس کی نماز قضا ہو گئی ہے بعد میں کیا کرنا پڑے گی؟ اب وہ اکیلے پڑھے گا، اور اکیلے کے اندر تو یہ شرطیں پوری نہیں، جماعت بھی نہیں ہے، بادشاہ بھی یا اس کا مقرر کردہ کوئی شخص جس کو اس نے حکم دیا وہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی قضا نہیں۔ دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دوبارہ دیکھ لیں، لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً إِلَّا بِشَرَائِطَ لَا تَتِمُّ بِالْمُنْفَرِدِ، اس لیے کیونکہ نماز اس طریقے پر اس کو عبادت نہیں جانا گیا مگر ایسی شرطوں کے ساتھ جو پوری نہیں ہوتی اکیلے شخص کے ساتھ، تو جب شرطیں نہیں پوری ہوتی تو لہذا اس کی قضا بھی نہیں۔ تو یاد رکھیے بھائی، عید کی نماز کی قضا نہیں، آپ نے مسئلہ پڑھ لیا، جماعت کے ساتھ پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، بعد میں اس کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور یہ تو وہ صورت تھی جب پہلے شہر میں عموماً ایک ہی بڑا اجتماع ہوتا تھا عید کا، اب تو عید کے کئی جگہ پر اجتماع ہوتے ہیں، تو لہذا اگر کسی ایک جگہ جماعت رہ جائے تو انسان کو کوشش کر کے دوسری جگہ پہنچنے کی کوشش کرے اور وہاں جا کر عید کی نماز میں شامل ہو، کیونکہ اکیلے اس کی قضا نہیں ہے بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔